ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بہت زیادہ خوشی کی خبر اور بہت بڑی ریلیف ہے ان کے لیے. یہ پالیسی تو عدالت کو دینی ہے اور ریاستی اداروں کو دینی ہے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ان کو آن کرنے جا رہے ہیں تو بھائی وہ میاں بیوی ہے نا, لندن والے اور یہاں کا سسٹم میاں بیوی ہے. تو جب میاں بیوی راضی ہو جائیں گے تو میں تو قاضی ہوں, مجھے وہ کہیں گے ہمارا نکاح پڑھا دیں تو شاید میں پڑھا دوں. ہم تو 22 اگست سے کتنا آگے نکل گئے, لیکن ابھی تک ان مقدمات نے ہمیں 22 اگست میں MQM کے بانی کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھا کہ ہمارا مقدمہ بھی لندن ٹرانسفر کرا دیں تاکہ ہماری بھی جلدی جان چھوٹ جائے. میرا علم یہ ہے کہ میں کوئی بات کروں تو اس بات کے تانے بانے یا تو لندن سے جوڑ دیے جاتے. اگر MQM کے بانی اپنے غلط نعرے کی وجہ سے مائنس ہوئے اور مجھے ایک سازش کے تحت مائنس کیا گیا تو اس کے بعد اس وقت جو سیاسی خلا ہے اس کو نہ یہ MQM پاکستان پر کر سکتی. برطانیہ کی عدالت سے بانی MQM کی بریت کے بعد کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں خبریں گردش کر رہی ہیں. سوشل میڈیا ہو یا مختلف مقامات ایک ہی ذکر ہے, کیا بانی MQM جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں یا ان کی ہیلو کی آواز آنے والی ہے. مختلف علاقوں میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے. کیا واقعی کراچی کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ جو MQM کے مختلف دھڑے تھے جو تقسیم ہو گئے تھے 22 اگست کی تقریر کے بعد, کیا واپس وہ دھڑے ایک ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ایک بار پھر سے بانی MQM کی سرپرستی میں MQM کے جو دھڑے ہیں کیا وہ مل کر کام کریں گے؟ اسی پر ہم روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار سے. وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بانی MQM کے جو حق میں فیصلہ آیا ہے برطانیہ کی عدالت سے, تو وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ MQM کے بانی کے حق میں فیصلہ آنا ایک بڑی خبر ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بہت زیادہ خوشی کی خبر اور بہت بڑی ریلیف ہے ان کے لیے. لیکن چونکہ وہاں کا نظام عدل اور انصاف ہمارے مقابلے میں پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے, بہت زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلش نظام سالہ سال سے چل رہا ہے. پوری دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ وہاں کے عدالتی فیصلوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اب دیکھیں ہمارے لیے تو المیہ یہ ہے کہ بالکل اسی نوعیت کے مقدمات مجھ پر اور میرے ساتھ ملا کر کوئی 65 ساتھی تو کم از کم بائی نیم ان 2 FIRs میں ہیں. 22 اگست کی جو FIR تھی تو ہمارا مقدمہ تو 6 سال سے چل رہا ہے, تاریخ پہ تاریخ ہم بھگت رہے ہیں. کبھی گواہ آتے ہیں کبھی نہیں, کبھی لگتا ہے مقدمہ تیزی سے آگے بڑھا, کبھی لگتا ہے کہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. میرے خیال میں یہ مقدمے سے زیادہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں جس میں عدلیہ بھی ہیں, یہ ان کو طے کرنا ہے کہ وہ اب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور برطانیہ کے اس مقدمے کا میں جو بریت ہے وہ الزام تھے نا, دیکھیں نا اشتعال انگیزی کا الزام تھا, پھر دہشت گردی پر اکسانے کا الزام تھا اور نفرت انگیز تقریر کا تھا. تو چونکہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی وہ ساری باتیں سن رہے تھے اور ہم پہ تو اس سے پہلے بھی 30 مقدمات بنے تھے تالیاں بجانے کے اور ان کی تقریر کرانے کے, حالانکہ کرانے والے ہم نہیں تھے, وہ ایک ارینجمنٹ ہوتا تھا اور تقریر ہو جاتی تھی. تو اب یہ دیکھنا کہ یہاں کیا یہ جو 6 سال سے ہمارا مقدمہ چل رہا ہے تو کیا ہم بھی پھر یہ درخواست دیں کہ ہمارا مقدمہ بھی لندن ٹرانسفر کرا دیں تاکہ ہماری بھی جلدی جان چھوٹ جائے. اگر انہوں نے اس کو جس نظر سے بھی دیکھا, گواہ بھی آئے تھے, دفاع کا بھی کاؤنسل تھا, کراؤن پروسیکیوشن نے کیس کیا تھا, کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو مطلب میں دیکھیں یہ بات جو کر رہا ہوں تو ان کے حق میں یا کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں اور ان کے خلاف ہی نہیں کر رہا, میں تو ایک فیکٹ پر مبنی بات کر رہا ہوں. اصل میں میرا علم یہ ہے کہ میں کوئی بات کروں تو اس بات کے تانے بانے یا تو لندن سے جوڑ دیے جاتے, جبکہ میں اب ہمارے ملک کی جو موجودہ حکومت ہے, ہمارے حکمراں ہیں, ہمارے ریاستی ادارے, عدالتی ادارے, ان کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ہمارے فیصلوں کی کیا اہمیت رہے گی جو اشتعال انگیزی, نفرت انگیز تقریر. تو اگر کاش ہم بھی یہ فیصلہ جلدی کر لیتے, پہلے کر لیتے, ہم انتظار نہ کرتے. انہوں نے کس دن 22 اگست کا فیصلہ 22 دن میں کر دیا,
اور ہمارے یہاں 22 اگست کا فیصلہ 6 سال سے نہیں ہو رہا. اچھا ہم جو علیحدہ ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ملک کے خلاف نعرے لگے ہوئے. یہ کیس وہاں نہیں چلا, یہ ان کا معاملہ نہیں تھا. اچھا اس میں بھی 6 سال لگ گئے. ہم نے ڈیناؤنس کیا, ہم نے مذمت کی ملک کے خلاف جو نعرے لگے. ہم آئین پاکستان, ریاست پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایم کیو ایم کا نام بھی ایم کیو ایم پاکستان رکھ دیا اور یہ کہہ کے رکھ دیا کہ اب پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے اندر سیاست کرے گی, پاکستان کے لیے سیاست کرے گی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے سیاست کرے گی. تو اس کے باوجود ہم بھی اسی کے, یعنی ہم تو 22 اگست سے کتنا آگے نکل گئے, لیکن ابھی تک ان مقدمات نے ہمیں 22 اگست میں ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھا ہے. تو ہم شاید نہیں جڑے ہوئے, ہم بالکل نہیں جڑے ہوئے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ, کوئی بیان, کوئی پالیسی ہم نے ذرا سا بھی وہاں سے کوئی ہدایت لی ہو. ہم انڈیپینڈنٹلی, اچھا اس کی سزا بھی ہمیں ملی کہ ہم نے جو کچھ کیا, کہ ان سے پارٹی کو الگ کرنا تو مشکل کام تھا, وہ فاروق ستار نے کیا. پھر فاروق ستار کو دودھ میں سے مکھی کی طرح ہٹا دینا وہ بڑا آسان کام تھا, وہ میرے اگلوں نے کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہوئے تھے 22 اگست کی تقریر کے بعد جو معاملات ہوئے تھے, تو کیا اب وہ واپس ایک ہونے جا رہے ہیں سب اور واپس جو ہے بانی ایم کیو ایم کی سرپرستی میں پھر سے اسی طرح سیاست کریں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے بانی جب تک تھے 22 اگست تک, قائد بھی تھے اس وقت تک, تو اس وقت بھی کوئی تنظیم کے حالات خوشگوار یا خوش کن یا کوئی اطمینان بخش نہیں تھے. بہت خرابی بگاڑ آ چکا تھا اور ہمارا ووٹ بینک بھی ہم سے بہت ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, لا تعلق ہو گیا تھا. تو بدتر حالات تھے. لیکن آج اس خلا کو پر کرنے میں رکاوٹیں ڈالی گئی. مثلا مائنس الطاف حسینی نہیں ہوا, مائنس فاروق ستار بھی ہوا. تو اس کے نتیجے میں ایک فاروق ستار کی او آر سی, ایک خالد مقبول یا عامر خان کی ایم کیو ایم پاکستان, ایک مصطفیٰ کمال پہلے ہی بنا چکے تھے پی ایس بی, پھر ایک بہت پہلے مہاجر قومی موومنٹ حقیقی آفاق احمد نے بنائی ہوئی. تو میں نے تو اب یہ فیصلہ کیا ہے اس ساری صورتحال کے بعد کہ اتنے بدترین, سنگین اور خراب ترین حالات ہیں کہ اب اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ صرف ایم کیو ایم ہی نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے وہ نظریاتی کارکنان, اس فیکٹری کی جو پیداوار تھے, جو پروڈکٹ تھے, میں بھی اس فیکٹری کی پیداوار, نظریاتی سیاست, عوامی سیاست, عوام کے ساتھ مل کر مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی یکجہتی تحریک, اتحاد اور انقلاب قائم کرنا اور اسے ترقی کا انجن بنا کے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو اس انقلاب کے ساتھ جوڑنا ہے. میں تو یہ ویژن لے کے آیا ہوں اور اسی لیے میں نے کہا رابطہ کمیٹی کے اگر الیکشن ہو تو 65% اس میں جو ہونے چاہیے نمائندے وہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوان اور جوان ہونے چاہیے. میئر کراچی کا اگلا حیدرآباد کا 35 سال سے کم عمر کا ایک نوجوان, ایک جوان ہونا چاہیے. بیٹی ڈپٹی میئر ہونی چاہیے. ڈی ایم سی 65% کاؤنسل میں منتخب نمائندگی 35 سال سے کم عمر کے بچوں کو جانی چاہیے اور ہمارا کوٹا 35% ہو. سوشل میڈیا ہو یا مختلف جو مقامات ہیں, جگہیں ہیں, وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کی کسی طرح واپسی ہو رہی ہے. اگر ان کی واپسی ہوتی ہے, ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے, تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اپنی جو یہ سفر آپ کا چل رہا ہے اسی طرح سے جاری رکھیں گے؟ میرا تو سمپلی یہ کہنا ہے کہ یہ غور کیا جائے. اگر ایم کیو ایم کے بانی اپنے غلط نعرے کی وجہ سے مائنس ہوئے اور مجھے ایک سازش کے تحت مائنس کیا گیا, تو اس کے بعد اس وقت جو سیاسی خلا ہے اس کو نہ یہ ایم کیو پاکستان پر کر سکی اپنی 6-7 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی لے کے اور 21 سیٹیں صوبائی کی لے کے, اور نہ پی ٹی آئی اس طرح سے ایم کیو ایم کا متبادل ثابت ہوئی کہ اس کی گراس روٹ کنیکٹیوٹی ہو, وہ ہر گلی محلے میں ان کے نمائندے ہوں کہ گٹر ابل رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو گئے, کچرا اٹھانا ہے تو وہ اٹھ گیا, گلی میں لائٹ نہیں لگی ہوئی تو وہ لگا دی, پارک میں کھاد نہیں ڈلی وہ ڈلوا دی, شجرکاری ہو گئی. وہ کام پہلے جو ہوتے تھے لوگوں کا اعتبار تھا, ایم کیو ایم کی عادت ہو گئی. وہ سیاسی عمل تو غائب ہے. اس کے نہ ہونے سے احساس محرومی, بلدیاتی اختیارات نہ ہونے سے احساس محرومی, پانی نہ ہونے سے پانی کے فسادات ہوں گے, بلدیاتی جو سہولتیں نہیں اس پر فسادات ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے جب ایم کیو ایم ایک تھی, جب بانی ایم کیو ایم بھی تھے, ایک ایم کیو ایم تھی, جب آپ کے پاس ووٹ بینک تھا, اس وقت یہ حالات نہیں بدلے. اب آپ اکیلے کیسے یہ حالات بدلیں گے جبکہ آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اس کا مطلب اس وقت بھی خرابیاں بگاڑ تھے, اب وہ خرابی بگاڑ زیادہ ہو گیا اور اس وقت کراچی کا یہ حال ہے. میں تو جس طرح مسجد میں ایک مؤذن اذان دیتا ہے وہ اس شرط پہ تھوڑی دیتا ہے کہ پوری آبادی آ کے نماز پڑھے گی.
اس نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. آپ 10 سال بعد انشاءاللہ ایک بہت بڑے اینکر ہوں گے تو آپ کیپٹل ٹی وی پہ یہ کلپ دکھا رہے ہوں گے, کہیں گے یار ایک مؤذن نے اذان دی تھی, اس وقت کہا تھا کہ سب ہوش کے ناخن لیں, نوشتہ دیوار پڑے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لاٹ چلے گا بنجارا خش و خاشا کی طرح سب. اور اگر ہماری عمریں دیکھ لیں, اگر اب بھی ہم نے نوجوانوں کی ٹیم نہیں بنائی, یہ میری باتیں اثر نہ کی, اور یہ لڑائی میری خالد مقبول, میری عامر خان کی, اور میری آفاق احمد کی, میری مصطفیٰ کمال کی رہی نا, تو ہم سب کے نام تاریخ میں جائیں گے, یار یہ سب نے ہمارا بیڑا غرق کیا. سوشل میڈیا پہ ایک چیز بڑی وائرل ہوئی ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ اچانک سے جو ہے ہیلو کی آواز آنے والی ہے, اور سب جو ہیں وہ ایک دم جو ہے ایک ہی صف میں آ جائیں گے اور ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس طرح کی کبھی کوئی بات ہوئی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح؟ اگر مجھ سے سیاسی تبصرہ اور تجزیہ مانگے تو دیکھیں, جو یہ بریت ہوئی ایم کیو ایم کے بانی کی, تو مکہ چوک پر بھی کوئی 200 کے قریب نوجوان پہنچے, انہوں نے وہاں جھنڈے لہرائے. اسی طرح نواب شاہ میں تو بہت بڑی ریلی نکلی. ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا عدالتی ادارہ, ان کو فیصلہ کرنا ہے آپس میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ان کے تعلقات میری نزدیک میاں بیوی کی طرح ہے. پہلے بھی کئی بار روٹھے ہیں پھر منے ہیں, پھر روٹھے ہیں پھر منے ہیں. تو مجھے نہیں پتا اس بار کیا ہوگا. میں کوئی قیاس آرائی نہیں کر رہا, میں کوئی ماموں نہیں ہوں جو صبح کے مارننگ شو میں بیٹھ کے. لیکن وہی کردار تو ایم کیو ایم پاکستان ادا کر رہا ہے نا, ان کی حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان چل رہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. اور تو کیا ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کے ایک ہی معاملات ہیں, ایک ہی اس پہ چلتے ہیں؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم لندن کی طرف سے تو کبھی کوئی آشیرواد نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان کو, ماں سوائے عدالت میں ایک مرتبہ ایم کیو ایم کے بانی نے بھی کہا, انہوں نے یہ کہا کہ وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں, میری دعائیں اور سرپرستی ان کے لیے. پہلی بار انہوں نے کتنی بڑی بات کی جو ابھی حال ہی میں انہوں نے کہی. تو میرے خیال میں ان کا اشارہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف بھی تھا, ایم کیو ایم او آر سی کی طرف بھی تھا, ان کا اشارہ شاید پی ایس پی کے ایم کیو ایم کے تحریکی نظریاتی کارکنوں کی طرف بھی ہے, اور مہاجر قومی موومنٹ کے بھی نظریاتی عوامی سوچ رکھنے والے تحریکی کارکنان. اللہ کا ڈر, عوام کا درد اگر ہوگا, پرخلوص بے لوث خدمت کا جذبہ ہوگا, جو ہمارے اندر بگاڑ ہے, خرابی ہے, لوٹ مار ہے, یا زمینوں پہ قبضے تھے, یا کمیشن مافیا اگر کہیں ہے, اگر خالد بھائی ہم طے کر لیں کہ یار اس بگاڑ سے پارٹی کو چھٹکارا دلانا ہے, تو آپ یقین مانیں پاکستان کی سب سے بہترین نوجوانوں کی, متوسط طبقے عام آدمی کی, پڑھے لکھے لوگوں کی, یہ پہلی جماعتوں کی واحد جماعت جو پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اٹریکٹ کرے گی, ایسی پارٹی بنائی. اچھا, اس فیصلے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیان کیا کوئی آنا چاہیے تھا, یا کوئی ان کو اس پر اپنے جو ان کی پالیسی تھی واضح کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں, کوئی نہ کوئی تو رد عمل دینا چاہیے نا, کیونکہ ہمارا جو نظام عدل و انصاف ہے نا, وہ برطانیہ کا ہی تو کاپی کیا ہوا. ہمارے سارے قوانین, سی آر پی سی ہو, سی پی سی ہو, وہ تو سب وہیں کے لیے ہوئے. اور ان کا جو نظام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے نظام کا ایک وہ ہے, بنیاد وہاں سے ڈلی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نظام عدل و انصاف پر ان کے فیصلوں کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں عدالت پر فیصلہ کیوں چھوڑے, حکومت خود فیصلہ کرے کہ بھائی فاروق بھائی اور ان کے 65 ساتھیوں نے اور ان کی باقی 1500 جو مطلوب ہیں جن نامعلوم, ان سب کو کہ انہوں نے فاروق بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے نعروں کو کنڈیم کیا کہ ملک دشمن نعرے نہیں لگنے چاہیے, غلط ہے. ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کی نفی ہے اگر پاکستان کے خلاف نعرے لگے. اس سے بڑی بات ہم کیا کہہ سکتے. ہم کھڑے ہو گئے آئین پاکستان, ریاست پاکستان کے ساتھ, اور پھر بھی ہمیں 22 اگست کے کیس. تو آپ کیوں عدالتوں کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ حکومت خود بھی ڈرا کرے اس کیس کو. حکومت کہے کہ نہیں یہ پاکستانی ہے, محب وطن ہے, ہمیں کوئی شک نہیں. ہاں انہوں نے نعرے لگائے تھے, ان پر کیس ہم چلاتے ہیں, لیکن اگر اس کے بعد اگر حکومت معافی دینا چاہے, ان کی معافی قبول کرے, فوج یا اسٹیبلشمنٹ ان کی معافی قبول کرے, یا عدالت ان کی معافی قبول کرے. میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں معافی قبول کروں, میں اس بارے میں ان کا وکیل بن کے ان کے لیے بات کروں, یہ میں کام نہیں کر سکتا. جی, ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر سیاستدان ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پالیسی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ بانی ایم کیو ایم کو جو ہے معافی دینی ہے یا نہیں دینی. ان کی طرف سے پالیسی آئے گی تو وہ اس کے نہ حق میں ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف ہیں. تاہم ضرورت ہے اس وقت حالات ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ کراچی کے, تو ضرورت ہے کہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا
اور کراچی کی بہتری کے لیے جو ہے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آج یہ فیصلہ نہ کیا گیا تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔